والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار محبوب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کی حضور دعا ہے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. حکیم الامت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. جس طرح محلے کا چوکیدار ہوتا ہے، گلی کا، گھر کا، فیکٹری کا، آپ اس چوکیدار پہ بہت سا بھروسہ رکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ جو فیکٹری کو چھوڑ کر گھر میں سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ چوکیدار غداری نہیں کرے گا. آپ دکان کا چوکیدار رکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ ہم اندر اپنے آفس میں ہیں، وہ باہر ہے سٹور پہ، روڈ پہ، تو وہ غداری نہیں کرے گا. سو اسی طرح حضور کے دین کی بھی چوکیداری ہے. مجھ سے جتنے بڑے علماء ہیں وہ سارے بڑے ہیں مجھ سے، وہ سب کے سب حضور کے دین کے پہرے دار اور چوکیدار ہیں. اور ہمارے لیے بھی یہ اعزاز ہے کہ ہم بھی الحمدللہ حضور کے دین کی چوکیداری کرنے والے ہیں. اس مسئلے کے اور اس منبر کے کچھ تقاضے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے کچھ دوست احباب خفا بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارے ملنے والے فیملی کے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ آخر ہر ایک کا مزاج ہے حکمرانوں سے تعلق بڑھانا، دوستی قائم رکھنا، لیکن آخر کیا وجہ ہے ہر حکومت سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، اس سے گلے شکوے ہوتے ہیں. اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ ہم میں خامیاں بہت ہوگی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی، لیکن اس بات کا ہمیں مکمل ادراک ہے کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے اور کوئی پتہ نہیں کس چوک پہ، کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ لوگ ہمیں محبت اور پیار سے اس اونچی مسند پر دیکھتے ہیں بیٹھا ہوا،
تو پھر ہمارے ضمیر کے غیرت کے کچھ تقاضے ہیں، وہ آپ کی محبتوں اور چاہتوں پر پورا اترتا ہے جو قرآن و حدیث کے نور سے. تو ہم نے صحیح پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. میں اس پوری بیس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بہرحال امت کو سمجھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں امت مصطفیٰ کا سب سے بڑا دشمن قادیانی ہے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں. یعنی اسلام کے دشمن دو ہیں سب سے بڑے، یہودی اور یہود کی گود میں بیٹھا ہوا قادیانی. قادیانی کوئی بھی لمحہ آپ کو اسلام کے صحیح پیغام کے قریب ہونے نہیں دے گا. اچھا ایک اور میں نوجوانوں کی خدمت میں یہ بات عرض کروں. ہمارے ہاں کیونکہ سوشل میڈیا اس وقت پاور فل ہو چکا ہے، آپ جب بھی کسی کو ملائزم کے خلاف زہر اگلتا ہوا دیکھیں، مولوی کو، ملا کو، اسلام کے چوکیداروں کو، تو آپ اس کی آئی ڈی چیک کریں، وہ یقیناً قادیانی ہوگا، قادیانی نواز ہوگا، قادیانی ہوگا، قادیانیوں سے متاثر ہوگا. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسلام سے دور کرنے کا ذریعہ اسلام کے چوکیداروں سے ان پر اٹیک کرنا ہے. جب آپ کے نزدیک یہ چوکیدار رسول اللہ کے دین کے وارث قابل احترام نہیں رہیں گے تو پھر دین پر ان کے لیے حملہ کرنا بڑا آسان ہے. ہمارے فروعی اختلافات ہیں، اہل دیوبند سے اہل سنت کے ہیں، اہل سنت سے ان کو ہیں، وہابیوں سے ہیں، شیعوں سے ہیں، اختلافات ہیں. لیکن اس بات پر پوری دنیا کے مسلمان بالاتفاق اجماع رکھتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو عجیب بے وقوف لوگوں، آئین کی کیا جرت ہے کہ وہ کسی کو قادیانی کہے؟ جن لوگوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قادیانیوں کو کافر کہا تھا وہ سارے مولوی تھے؟ وہ مولوی تو نہیں تھے. تو ہم کیسے مان لیں کہ انہوں نے، جو مولوی نہیں تھے انہوں نے ہمیں کافر کہا؟ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ فکر غامدی صاحب کی ہے. اسٹیٹ کافر کیسے کہہ سکتی ہے؟ دنیا کے کسی ملک میں بہت سے ملک ہیں جنہوں نے ہمیں کافر نہیں کہا، وہ کہتے ہیں. تو پارلیمنٹ کا کیا کام ہے کہ وہ کسی کو کافر کہے؟ تو میرے بھائی دوست، پارلیمنٹ نے ایویں نہیں کافر کہہ دیا. اس دور میں معاملات یہ طے پائے، قادیانیوں کی چال بازی کی وجہ سے جتنے بھی امت کے مکاتب کے نمائندے تھے انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ مرزائیت کو پورا بیان کرنے کا، موقف پیش کرنے کا بھرپور موقع دیں، سوالات کے جوابات دیں گے اور وہ ہمارے سوالات کے جوابات دیں. ان کو مکمل موقع ملا. یہ پارلیمنٹ میں یہ تاریخ پارلیمانی کا واحد سیشن تھا کہ جب غیر پارلیمانی بندے کو پارلیمنٹ کے اندر بٹھا کر اس کو پورا صفائی کا موقع دیا گیا. اس نے بڑے اٹیک کیے اپنے طور پر. اس نے کہا یہ تو ایک دوسرے کو مولوی کافر کہتے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو، یہ باتیں اب نہیں ہیں، یہ پہلے اس نے بھی کی، اسی نے کی تھی. تو یہ اس نے کہا فلاں کہتا ہے، فلاں اس کو نہیں مانتے، فلاں اس کو نہیں مانتے. تو سب نے کہا یہ مانے نہ مانے، ہم سب ایک دوسرے کو بھلے نہ مانے، تمہیں کافر ضرور مانتے ہیں. کیونکہ بیس جو ہے توحید کے بعد، جس طرح توحید ہے اسی طرح آپ کو عقیدہ رسالت پر ایمان ضروری ہے. تو جس کا ایمان ہے، فروعی اختلاف چھوٹے موٹے ہو سکتے ہیں لیکن اس میں وہ سارے بالاتفاق کہہ رہے ہیں کہ قادیانی کافر ہے. تو آئین کی ترمیم جو ہوئی تھی، جو مطلب آئین میں کافر قرار دیے گئے تھے، اس سے پہلے بھی وہ کافر تھے. یہ بات ہم ان کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ تم 73 سے پہلے بھی کافر تھے، تم 52 سے پہلے بھی کافر تھے، تم 1800
99 میں بھی کافر تھے. تم 1881 میں پہلا جو دعویٰ کیا تھا اس میں تمہارے کفر کا آغاز ہوا تھا, پھر تم نے کفر پہ کفر کیے, تو تمہارا کفر ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ مولوی ایسے کہتے ہیں, یہ مولوی نہیں, ایسے نہیں کہتے. ہم بتاتے گئے کہ تمہاری کتب میں تم نے جو خرافات بکی ہیں, تم نے کس کس کو ڈاکہ ڈالا ہے. تو میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قادیانیوں نے سب سے پہلا ہاتھ الوہیت پہ ڈالا ہے, الوہیت پہ. اب کوئی دیوبندی, سنی, شیعہ, وہابی ان کو رعایت دے سکتا ہے؟ وہ توحید کا انکار کریں, کون ہی رعایت دے سکتا ہے؟ یہ معاملہ ہر ایک سے اونچا ہے, اس لیے امت کا یہ متفقہ مسئلہ. آپ بتائیے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت پڑھتا ہوں, آپ سے, آپ کے بچے سے لے کر بڑے تک ہر ایک کو یاد ہے. آپ سے میں مسئلہ پوچھوں گا. اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد. بے نیاز فرماتا گئے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, لم یلد, لم یلد. قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی نہ کسی سے وہ, یعنی نہ اس کا بیٹا نہ خدا کا کوئی باپ. اب امت کا عقیدہ یہ, شیعہ ہوں, سنیوں, دیوبندیوں, وہابیوں, سب یہی کہہ رہے گئے, لیکن میں دنیا کے قادیانی کافروں مرتدوں کو اس مرکز سے دعوت فکر پیش کر رہا ہوں. بات میری نہیں ہے, بات ہمارے بزرگوں کی کتابوں کی نہیں ہے. تمہارا مرزا خود اس نے کیا کہا گئے. اب دیکھیے اللہ فرماتا گئے مجھ سے کوئی نہیں, میں کسی سے نہیں, وہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا. گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ قادیان کا وہ بدماش کہتا ہے کائنات کو میں نے تخلیق کیا. اب اس سے بڑا اس نے ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا, کہتا گیا اللہ نے مجھ کو الہام کیا, ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے گئے جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا, گویا آسمانوں سے خدا اترے گا. اب ذرا آپ بتائیے مرزا غلام قادیانی کی اس ہرزہ سرائی کا ان دوستوں کے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ بات ہماری نہیں ہے, ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کا جواب پیش کیا جائے. ان کی کتب میں, ان کی جناب والا کتابوں میں یہ موجود ہے. اب دیکھیے اس نے خود لکھا اس کے صفحہ نمبر 98 پہ 98, اس پہ مرزا غلام قادیانی حقیقت الوحی میں روحانی خزائن اس کی کتاب کی جلد نمبر ہے 22, اس کا صفحہ نمبر ہے 98. اس پہ کہتا گئے ہم ایک لڑکے کی, یہ وحی ہوئی ہے, اس پر وحی ہوئی ہے, کہتا گئے ایک لڑکے کی مجھے جو الہام ہوا بشارت تجھے دیتے گئے جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا, گویا آسمان سے خدا اترے گا. اب بتائیے یہ معاملہ ایک اس کے کتابوں سے اگر کوئی ہم ریفرنس پیش کریں, حوالہ پیش کریں, سننے والا پریشان ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ غور کرے. وہ قادیانی ڈاکٹر سے علاج کرانے والا, قادیانی ٹیچر سے بچے پڑھوانے والا, قادیانی تاجر سے بزنس و تجارت و لین دین کرنے والا, قادیانی سیاستدان سے محبت اور پیار و عقیدت کا رشتہ رکھنے والا. اب میں تو دو ٹوک لفظوں میں تمہاری خدمت میں عرض کروں گا, ایک طرف یہ قادیان کا شیطان ہے, ایک طرف اللہ کا قرآن ہے. لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی ہے نہ وہ کسی سے گئے, وہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک.
میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں آئے ذرا آگے چلیں. اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. اور یوں کہو سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے لیے بچہ، بیٹا، بیٹی، بچہ، اولاد اختیار نہیں فرمائی. اللہ نے اپنے لیے اولاد رکھی نہیں ہے. اللہ جننے سے پاک ہے. اللہ کائنات کو پیدا کرنے والا خالق و مالک و رازق ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا. فرمایا وہ جس کے لیے گئے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اور اس نے نہ اختیار فرمایا بچہ، یعنی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کی بیٹی نہیں ہے. اللہ ان رشتوں سے پاک و مبرہ اور بے نیاز ہے. لیکن آئیے ذرا اس مرزا قادیانی دجال کو دیکھیے، یہ کیا کہتا گئے، قرآن کی توہین کیسے کرتا گئے، الوہیت پر ہاتھ کیسے ڈالتا گئے، یہ خدا کی توہین کیسے کرتا گئے. اب ذرا اس کو دیکھ لیجئے 89 اسی کتاب اسی 22 نمبر روحانی خزائن پہ وہ کہتا گئے، بیان کرتے ہوئے کہتا گئے مجھے علام ہوتا ہے تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے گئے. یعنی اللہ مجھے کہہ رہا گا تو بمنزلہ میرے فرزند کے گئے. اب جو خدا کا بیٹا بننے کی کوشش کرے، خدائی دعویٰ کرنے کی کوشش کرے، کائنات کا خالق و مالک کہلانے کی کوشش کرے، کبھی وہ حیاتی سے، کبھی وہ اپنے اس الہام کے ذریعے سے، اور کوئی اگر جہالت کا مارا، اگر کوئی سیکولر زدہ، اگر کوئی لبرلز کی جناب چکڑ میں پھنسا ہوا، اگر کوئی جہالت ہو، بے حیائی کے ماحول میں گرا ہوا، اس کے لیے نرم گوشہ رکھتا گئے تو رکھتا رہے. ہم تو ڈونگا باغ میں اور پوری دنیا میں برملا کہہ رکھے گئے شیعہ سنی وابی دیوبندی سارے آل اسلام مل کے یہ کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب دیکھیے اس کا مزاج ایک نہیں، دو نہیں، بار بار وہ توہین کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دین کی اور ان بنیادی عقائد کی توہین کرتے ہوئے کس انداز سے وہ خدا کی الوہیت پر حملہ آور ہوتا گئے، ان کی توہین کرتا گئے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب آپ خود دیکھیے اس مرزا قادیانی کے روحانی خزائن نمبر 17 پہ اس نے جو دعویٰ کیا 452 صفحے پہ خدا ذوالجلال کی الوہیت پر حملہ کرنے والے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں نام نہاد ان لوگوں کو. یہ کہہ رہا گئے مجھے میرے رب کی طرف سے جو الہام ہو رہا ہے وہ کیا گئے، وہ کہتا گئے کہ مجھے یہ الہام ہوا کہ تو میری اولاد ہے. خدا ذوالجلال کی طرف سے تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے تو میری اولاد کی منزل کی طرح گئے، تو بمنزل میری اولاد کی طرح گئے. اب الوہیت پر حملہ ہو اور ہمیں کہا جائے منبر پر بیٹھ کر یہ نہ کہو، ہمیں کہا جائے مولویوں اختلاف کی بات نہ کرو، ہمیں کہا جائے عالمی دنیا کا خیال کرو. میں پوچھنا چاہتا ہوں آئین کے ان ٹھیکیداروں کو 1,00,000 پاؤنڈ 1,00,000 ڈالر ان بے حیاؤں سے لے کر آئین پر حملہ کرنے والے کتوں، ان بے غیرتوں سے 1,00,000 پاؤنڈ کی خاطر دین ملک آئین سے غداری کرنے والے درندوں، تمہیں پتہ نہیں کہ تم نے کیا غداری کی ہے. یہ فیصلہ تو آگے چل کے ہونا ہے کہ جب تمہاری بھی سانسوں کی ڈوریاں کٹیں گی، ہماری بھی سانسوں کی ڈوریاں کٹیں گی. قبر میں تم نے جا کر اس دجال کو منہ دکھانا گئے، وہ تمہارے پاس وہ آئے گا یا تم اس کے پاس جانے والے ہو. لیکن مجھے فخر ہے روکھی سوکھی کھانے والوں، محنت مزدوری کرنے والوں، سیاست و تجارت کے معاملات کو سمجھنے والوں، ہم نے ہر
ہر دور میں یہی کہا گئے جس کو وہ کانا دجال عزیز ہے اس کو وہ کمینہ دجال مبارک ہو. ہمیں کل بھی ہمارے لیے آمنہ کا لال تھا, آج بھی آمنہ کا لال ہے, ہمیشہ آمنہ کا لال رہے گا. اسی لیے ہمارا چھوٹا ہوگا یا بڑا, بچہ ہوگا یا بزرگ, وہ تو ہمیشہ یہی کہے گا وہ جس کے لیے محفل کونین سجی گئے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی. کوئی زبان بھی چپ نہ رہے, وہ میرا نبی میرا نبی, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی گئے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی گئے, وہ میرا نبی میرا, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی گئے, وہ میرا نبی, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی گئے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی گئے, وہ میرا نبی. اب خود سنیے وہ خدا کی الوہیت پہ حملہ آور ہونے والا کیا کہتا ہے. وہ کہہ رہا ہے قیوم العالمین, ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے لیے بے شمار ہاتھ بے شمار پیر, ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے. اور جناب والا وہ کہتا ہے اور تندوی کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہے اور جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہے. اب اس کا نظریہ کیا ہے؟ خدا تو کہہ رہا ہے وہ احد ہے, وہ صمد ہے, وہ لم یلد ولم یولد ہے, اور اللہ کے قرآن کا انکار کرنے والا یہ کئی وجود ماننے والا ہے, یہ اس کی کئی جناب حیتیں ماننے والا ہے. یہ عقیدہ امت مسلمہ کے ہاں کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ یہ نظریہ اس کا کوئی کیسے مان سکتا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں, اس نے ایک نہیں دو نہیں بیسیوں نہیں سینکڑوں مقامات پر جو کفریات کی لائن لگائی ہے, اگر ایک ایک کو پڑھتے جائیں تو آپ کا کلیجہ باہر کو آئے گا. آخر پھر اگر اس دور میں دنیا چینل پہ بیٹھ کر اور عالمی یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے جاوید غامدی جیسے سکالر اس کی سپورٹ کریں اور میری نئی نسل کو عالمی جناب والا پوری پلاننگ کے تحت اس کے قریب کر کے امت کے عقائد اور نظریات کو مجروح اور کمزور کیا جائے, اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس میں کتاب کوئی بھی میری نہیں, میرے بزرگوں کی نہیں ہے, ساری اسی کی کتابیں گئے اور اسی کی خرافات میں اس نے یہ سب کچھ کہا ہوا گئے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں, آگے سنو اللہ کا قرآن کیا اعلان فرماتا ہے. بے نیاز کیا کہتا ہے؟ بے نیاز تو کائنات کا خالق و مالک ہے, وہ صمد ہے, وہ احد ہے. آپ فیصلہ کیجئے, میرا رب غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے. میرا رب تو کائنات کا خالق و مالک بھی ہے, لیکن اگر کوئی خدا کو چور کہے, اگر کوئی پروردگار کو چور کہے, مجھے کہا جائے ذرا جناب والا انداز صحیح رکھو, وہ خدا کو چور کہے, مجھے کہا جائے لہجہ سخت نہ ہو, قادیانی اللہ کو چور کہے, مجھے کہا جائے اپنی زبان تھوڑی سنبھال کے بولو, مجھے کہا جائے وہ تو جناب ڈاکٹر ہے تو میٹھا, ٹیچر ہے تو میٹھا, بزنس مین ہے تو میٹھا. لیکن آپ بتائیے, اور جس نے خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنے گھٹیا جملے اور اتنے غلیظ جملے استعمال کیے ہوں, ان کے بارے میں ہمیں کیسے روکا جائے گا؟ وہ بدماش مرزا غلام قادیانی یہ بات کہتے ہوئے کہہ رہا ہے وہ خدا اس کی دوسری جلد میں وہ کہتا ہے اور اس کو 20ویں جلد میں بھی اس نے بیان کیا ہے, خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کی توہین دے
دیکھیے, اس کا انداز دیکھیے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں, آپ خود سوچئے ہماری لہجے میں سختی آئے یا نہ آئے, ہمارا اس کے بارے میں نرمی کا رویہ کیسا ہونا چاہیے جس کا انداز اتنا گھٹیا ہے, اتنا غلیظ انداز ہے. وہ بیان کرتے ہوئے اس کتاب میں کہتا ہے 20ویں جلد میں کہ سنو, خدا ذوالجلال چوروں کی طرح آئے گا, چوروں کی طرح آئے گا. وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے, جس کے قبضہ قدرت میں ذرہ ذرہ ہے, اس سے انسان کہاں با سکتا ہے. وہ خدا تو کہتا ہے میں تو چوروں کی طرح آتا ہوں اور میں چوروں کی طرح آؤں گا. اب خود سوچئے جو خدا ذوالجلال کی توہین کرنے والا ہو, جو خدا ذوالجلال کی انسلٹ کرنے والا ہو, بارگاہ قدس میں حملہ آور ہو, الوہیت پر ہتھیار اٹھانے والا ہو, اس کے بارے میں کیسے ہماری زبانیں چپ ہو سکتی ہے, ہمارے لہجے کیسے اس کے لیے نرم ہو سکتے ہیں. میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا, حالانکہ میرا خدا تو وہ ہے جس کے لیے وہ خود فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں, اب خود بتائیے اس کا حل آپ کے پاس کیا گئے. ہمیں کہا جاتا کہ نرمی رکھو, اس معاملے میں تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو. چلو ٹھیک ہے, ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں کیونکہ معاملہ میرے گھر کا ہو. مجھے کافر کہہ رہے ہیں, مجھے مرتد کہہ دو, مجھے جو مرضی کہو, سوشل میڈیا پہ نیٹ پہ جتنا مرضی کوئی بکے, مولوی کو جتنی مرضی گالی دو, اور تم نے تو خدا ذوالجلال کو بھی نہ بخشا. میں بڑے ادب سے کہوں گا میرے پیارے محترم خان صاحب, اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے, میں نہیں کہتا وہ قادیانی ہے, لیکن تیری کیبنٹ کا حصہ کوئی نرم گوشہ قادیانیوں کے لیے رکھے, اس سے تعلق نہ رکھ, ورنہ کیونکہ یہ ساری خرابیاں خدا نہ خواستہ تیرے کھاتے میں نہ پڑے. یہ معاملہ بڑا حساس ہے. دو ہی چیزیں گئے, تیرے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ یا تو مطلق جاہل گئے, اگر جاہل گئے تو میں ان کی خدمت میں ریکویسٹ کروں گا بحیثیت سربراہ ان کو قادیانیت کا لٹریچر پڑھاؤ, ان کا پڑھیں, ہماری کتابیں نہ پڑھیں. ان کے بقول یہ ڈبو چودھری جیسے کتے بلے بھونکتے ہیں, مولویوں کی کتابوں میں فساد ہے, ہماری کتابوں میں لڑائی صحیح. ہماری کتابیں تیری سمجھ میں نہیں آتی, ان پڑھوں کی کتابیں ہیں, اپنے ابے کی کتابیں پڑھ, تاکہ پاکستان اسلامی نظریاتی مملکت کی اس کی حدود و قیود کو, اس کی دفاعی اور نظریاتی سرحدوں کو کمزور نہ کرو. کیونکہ عالمی دنیا میں وہ بیٹھ کر درندے تیری حکومت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں بڑی توقعات ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ہمیں بھی توقعات ہیں. اب دیکھتے گئے تو ان کی توقع پہ پورا اترتا ہے کہ ہماری توقعات پہ پورے اترتے ہو. ہم تو بڑی محبت سے یہ دعوت فکر دے رکھے گئے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں, اب دیکھیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دین کا یہ دشمن کس انداز سے دین مصطفیٰ پر حملہ آور ہوتا گئے, یہ کس انداز سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دین پر حملہ آور ہوتا. سنیے, اور اب خدا نعوذ باللہ سم بکم میں داخل ہے. آگے کہتا ہے کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے, اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں. پھر بعد اس کے یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا, کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ یہ کس کے لیے جملے ہیں؟ اب آپ بتائیے کیا بچا گئے جو اس نے نہیں کیا؟ اب یہ ساری باتیں اس کے بدماش اولاد کے اس جناب والا
بیٹے کو پوتے کو پورا موقع دیا کہ پارلیمنٹ میں تم اپنا دفاع کرو. اب وہ کیا کہتے ہیں, قادیانیوں کی بیماری کیا گئے, لاؤ قرآن, اٹھاؤ قرآن, خاتم ہے. خاتم کا مطلب یہ, لیکن میں نے میری جو بات ہوئی تھی, قادیانی جو دوڑ گیا تھا اس نے کہا قرآن اٹھاؤ. میں نے کہا ہاتھ لگا, میں چیر کے رکھ دوں گا. تیرا کیا تعلق ہے قرآن سے؟ میں نے کہا تو ہاتھ لگا کے دیکھ. حیران ہو گئے دوست, یہ کون سا مناظرہ ہے؟ میں نے کہا مناظرہ میرا اس بدماش سے ہے جس نے الوہیت پہ ہاتھ ڈالا, جس نے رسالت پہ ہاتھ ڈالا. میں نے کہا مناظرہ کے لیے ضروری ہوگا کہ قرآن پر بحث نہیں ہوگی. قرآن پہ بات میں کروں گا شیعہ سے, قرآن پر بحث کروں گا دیوبندی سے, قرآن پہ بحث کروں گا سنی سے, قرآن پہ بحث کروں گا اہل حدیث سے. تمہارا قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے. وجہ کہ تیرے بدماش مرزا نے کہا مجھ پہ وحی آئی, جب وحی آئی تو قرآن کا تعلق ختم ہو گیا. میں نے کہا سن, اب قرآن پہ بات نہیں ہوگی, یہ قرآن پہ بحث نہیں ہوگی, اب بحث ہوگی مرزا کی کتابوں پہ. جب مرزا کی کتاب کو بات کی تو وہ بھاگ گیا. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پر بات کرنے والوں, جب تمہارا قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے, آؤ میں تمہارے مرزا کی گندگی اس کی کتابوں سے ظاہر کرتا ہوں. جرت ہے تو اس کا دفاع کر کے دکھاؤ. اچھا ایک اور بات بتائیے, آپ بیعت کرتے ہیں کس کی؟ اپنے. آپ نے بیعت کی اپنے, ہولی ہولی بولو, پیر کی. پیر آپ سے چھوٹا تھا کہ بڑا؟ آپ نے بڑا سمجھ کے, شیخ سمجھ کے, ہادی سمجھ کے, رہبر سمجھ کے, صالح سمجھ کے, متقی سمجھ کے آپ نے بیعت کی پیر کی. لیکن اب بتائیے, مرزا غلام قادیانی بیعت کروانے کے شوق میں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لوگوں سنو, میں بتاتا ہوں تمہارے عقیدے اور نظریے کی. جس نے تمہارے عقیدے اور نظریے پر حملہ کیا وہ کہتا سنو, میرے رب نے میرے ہاتھ پہ میری بیعت کی. کتاب کا, اس کا روحانی خزائن کا والیم نمبر 18, اس کے صفحے پر 227 صفحے پر وہ کہتا ہے میرے رب نے میری بیعت کی اور مجھے کہا تو میری اولاد کی طرح ہے. اب بتاؤ, ہم یہاں بیٹھ کر ٹھنڈے میٹھے باتیں کرنے والے, میں ان مبلغوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, حکمرانوں کو جفیاں ڈالنے والے معزز مبلغ سے کوئی ایک کدہ حکمران تے چھوڑ دے, وڈکے مرنی کسے دا پتہ نہیں لگدا. ایج بوتھا پھاڑ کے بیٹھے ہیں, ایوان صدر اور وزیر اعظم کے ہاؤس کی طرف تیری نظریں لگی ہوئی ہیں. تیرے سے نہ کوئی کنجری بچ سکی, تیرے سے نہ کوئی ناچنے والا بچ سکا. لیکن ان کو دین بتانے کی بجائے یہ سکولوں اور کالجوں میں گردنیں کاٹنے والوں کو دین کیوں نہیں بتایا؟ یہ ڈیزل کے پرمٹ پہ غیرت بیچنے والوں کو دین کیوں نہیں بتایا؟ لیکن تیرا تماشا یہ ہوتا ہے کہ اگلے دن اخبار پہ خبر لگے, اور کبھی تو ہم پڑھے کہ تو نے کسی حاکم سے ملاقات کر کے اس کو یہ کہا گو سود والے معاملے تے نظر ثانی کرو, پٹرول مہنگا ہو گیا تھوڑا عوام دا سوچو, ختم نبوت کے حوالے سے تم پر الزام رکھ رہے ہیں سوچو. اے آسیہ نو بی بی آ کے انہوں اپنی بہن ڈکلیئر نہ کرو, او دے بارے کچھ سوچو. لیکن یہ کیا تماشا ہے, جب بھی ملتے ہو جفیاں ڈال کے آتے ہو. ہم ملنے سے نہیں کو روکتے, لیکن ہم کہتے ہیں اگلے دن پتہ تو چلے تو ساڈا نمائندہ ہے کہ انہاں پیوواں دا نمائندہ ہے. یہ کیا دین ہے؟ اس کو بھی پتا گیا جفیاں ڈالنے والے کو بھی, ابھی چند پہلے مہینے تو کس کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا, پچھلے کو بھی پتا گئے
تو اس سے پہلے کس کی جناب والا دسترخوان پہ بیٹھا تھا، لیکن کمال ہے بڑے بڑے ڈھیٹ ویکھے نے. پل حضرت خدا دی قسم ہے تواڈے ڈھیٹ پن نو بھی سلام ہے. اپڑ گئے ہو؟ ہولی ہولی بولو. اب بتائیے میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، جو خدا کو بھی نہ بخشے میری بیعت کی. اب نرمی ہونی چاہیے، چپ ہونا چاہیے. اچھا آگے سنیے اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. یہ تو خدا ذوالجلال، لیکن آگے چلیں. ہمارے لیے سب سے بڑا علم کا ذخیرہ، ہمارے لیے رہبری رہنمائی کا ذخیرہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام. بولو اللہ کا. محبت سے بولیے اللہ کا. پہلے خدا پہ ہاتھ، اب قرآن پہ ہاتھ ڈالا. قرآن کے لیے سنو اللہ کیا فرماتا ہے. فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. تو اس جبریل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا گئے. اللہ کا قرآن فرماتا گئے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اللہ کا قرآن فرماتا گیا بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا ہے وہ تمہیں پھیر لے جائے گا جہاں پھیرنا چاہتا گئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا گئے. قرآن ایران فرما رکھا گئے. اور یہ اللہ کا قرآن کیا گئے فرمایا المراد بالرسول جبریل او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول سے مراد یا جبریل امین ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے. اب سنیے، اب قرآن کا تو فیصلہ یہ ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ خدا واحد کی کتاب ہے. لیکن اس پہ مرزا غلام قادیانی کا بھی سن لیجئے، وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رکھا گئے، دین متین کی توہین کیسے کر رکھا گئے اور قرآن مجید پر حملہ آور کیسے ہو رکھا گئے. اب قرآن کہہ رکھا گئے یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن مرزا قادیانی کو سن لیجئے. سب اس کا والیوم نمبر ہے 22، اس کے صفحہ نمبر 87 پہ کہتا گئے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں. یہ اللہ کی کتاب کہتا ہے میرے منہ کی باتیں گئے. اب بتائیے قرآن بھی محفوظ نہ رہا. اب ان کو کوئی کہہ لے آؤ قرآن، ان کو کوئی کہہ لے آؤ قرآن نہیں. اینو تے آکھو لیا اپنے وڈے دا گند لیا. میں پھول کے تینوں دساں 1 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں، جگہ جگہ تے گند. منہ بھی گندا، زبانی گندی، وجودی گندا، سوچ گندی، غلیظ فکر کا گندا بندہ. اب وہ کہے میں مرزائیوں کو یہ کہوں گا ایک طرف اس بے حیا کا بوتھا دیکھو اور دوسری طرف سارے نبیوں کے امام کو، اس کو ذرا دیکھو تو صحیح. پھر سنی کیوں نہ کہے محبت اور پیار کے ساتھ وہ جس کے لیے میں فل کونین سجی گئے. پھر بولیے وہ جس کے لیے محفل کو بے، وہ جس کے لیے محفل کو اچھا ایک اور بات بتاؤ. اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کیا اس قرآن میں کوئی سکم ہے، کوئی غلطی؟ آپ بتاؤ غلطی کوئی اس میں کجی، کوئی زبر زیر کا؟ کیونکہ قرآن خود کہتا گئے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ
اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا گئے، بے نیاز فرماتا گئے کہ تو اس جیسی ایک صورت لے آ، اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو جمع کر لو، اس کی زیر و زبر میں شک نہیں ہے، اس کے فرق نہیں ہے، اللہ کا قرآن ایسے ہی ہے اور صحیح ہے، اس کے زیر بھی اعلیٰ زبر بھی اعلیٰ، اس کی ہر ایک چیز قرآن مجید کی عظمت اور رفعت کی گواہی دینے والی ہے۔ اب سنیے، دیوبندی کہے قرآن میں غلطی، سنی کہے غلطی، وہابی کہے غلطی، شیعہ کہے غلطی، تاجر کہے غلطی، بزنس مین کہہ رہے ہیں غلطی، پی ٹی آئی پی پی نون کاف والے کہہ رہے ہیں غلطی، آپ کہہ رہے ہیں غلطی، میں کہہ رہا ہوں غلطی ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب سنیے مرزا کیا بکتا گئے، اس کی جلد نمبر والیوم نمبر اس کا 22 ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے، اس میں غلطی کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس میں غلطی کیا ہے، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہ خدا تعالی انسانی محاورات کا پابند نہیں ہوتا یا کسی اور زمانے کے متروکہ محاورہ کو اختیار کرتا گئے، یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ بعض جگہ انسانی گرامر یعنی صرف و نحو کے ماتحت نہیں چلتا، اس کی نظیر قرآن میں بہت سی جگہ پائی جاتی ہیں، یعنی صرفی غلطیاں ہیں، نحوی غلطیاں گئے۔ اب قرآن کے ہر چیز تابع ہے، کون اس بدماش سے کہے ہو یہ صرف نحو تو قرآن تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے اس میں غلطیاں گئے گرامر کے اعتبار سے، اپنی گرامر ٹھیک کر، یا وہ لمحہ یاد کر جب تو نے بکواس کی تھی، آؤ تم بھی عربی میں تفسیر لکھو، میں بھی لکھتا ہوں۔ پھر تجھے کس نے کہا تھا اے مرزے یہ تو کہتا ہے تم بھی لکھو میں بھی لکھوں، آ میدان میں میں بتاتا ہوں، قلم تو بھی رکھ دے، قلم میں بھی رکھ دیتا ہوں، جس کا قلم خود چلے گا پتہ چل جائے گا عیسائیوں والا کون ہے، عیسائیوں والا کون ہے۔ کسی نے میرے علی پاک سے پوچھا، بابا جی میدان تھا، مجمع تھا، لوگ تھے، گھر نہیں تھا آپ کا، مسجد نہیں تھی آپ کی، مدرسہ نہیں، گراؤنڈ تھا، آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ مرزا تو بھی قلم رکھ میں بھی رکھتا ہوں، آخر اتنی بڑی بات آپ نے کیوں کہہ دی؟ تو میرے پیر نے کیا کہا، آپ کے شیخ نے کیا کہا، سنیوں کے امام نے کیا کہا، فرمایا سنو لوگو، ہر ایک اپنے سائیاں تے ناز کر رہے، مجھے پتا تھا کہ اس کی نظر یہودیوں کے مال پر گئے اور میری نظر آمنہ کے لال پر گئے، اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا اس صورت نو میں او جانا کھا کے جانے جہانا کھا، اس صورت نو میں او جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ وہ سب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجمالک، سبحان اللہ ما اجمالک، ما اغسنک، ما اکمالک، کتھے میرے علی، کتھے او تیری ثنا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق کی اکھاں، کتھے
تھے جاڑیاں. فرمایا مجھے پتا اس کے پیچھے کون ہے. مرزے نے کہا جناب ایسا کرتے گئے, کوڑ کی مریضہ لاتے گئے, آپ بھی پھونک مارو میں بھی مارو, تو میرے علی وجد میں آ گئے, میرے علی جوش میں آ گئے. فرمایا او موسی, او تو مریضوں کی بات نہ کر, مردہ لا, میں زندہ نہ کروں, محمد کا نوکر نہ کہنا. فرمایا دریائے راوی کو کہتے ہیں رخ پھیر دے, مردہ لا میں زندہ کروں گا. اور تو کہتا جا یا شیر بن کے مجھے کھا یا میں تجھے کھاتا ہوں. میں نہیں کہتا, لوگ کہتے ہیں ہزاروں کے لاکھوں کے مجمع میں اور تاجدار گولڑا حضرت جناب والا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی دا پتر, اے مولا علی دا بیٹا, حسنین دا لاڈلا, میرے علی نے لاکھوں کے مجمع نے یوں اپنی زلفوں کو جھٹکا دیا تو مجمع پہ سکتہ طاری ہو گیا. سب کہہ رہے تھے انج پہ الگ دے جی میں کچارے چو محمد دا شیر آ گیا ہے. ہووے بھی کیوں نہ, اب جس کے لبوں پر ترانہ نبی کا ہو, نغمہ نبی کا ہو, اس لیے ہم کہتے گئے وہ جس کے لیے محفل, وہ میرا نبی, وہ میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی ہے, وہ میرا نبی, مل کے بولیے وہ میرا نبی, میرا نبی, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی گئے, وہ میرا نبی. پھر بولیے وہ میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی گئے, وہ میرا نبی, میرا نبی. اب ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ قرآن جو ہے کتاب اللہ, اس میں قادیان کا ذکر ہے؟ ہولی ہولی بولو, قادیان کا ذکر ہے. لیکن مرزا کیا کہتا ہے اس قرآن کے بارے میں؟ پہلے تو سنیے, لوگ کہتے ہیں تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو. میں ہلکا ہاتھ رکھ رہے ہیں, ذرا تھوڑا جو جگر سنبھالنا مومن غیرت مند لوگوں. وہ کیا کہہ رکھا گئے کہ بلند آواز پڑھتے پڑھتے مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر پڑھتے پڑھتے قرآن پڑھتے پڑھتے اس نے بلند آواز سے پڑھتے پڑھتے یہ بھی کہہ دیا انا انزلناہ قریبا من القادیان. اب یہ پڑھتے ہوئے انا انزلناہ, آگے کیا ہے؟ فی, بولو, فی لیلۃ القدر, فی لیلۃ. عالم کے سامنے نہیں, دکاندار, تاجر, بزنس مین, آپ شریف لوگ, غیرت مند لوگ, حلال طیب کمائی کے لیے دن رات محنت کرنے والے, دور دراز سے اپنی دکانیں مارکیٹیں چھوڑ کے آنے والوں, کوئی پڑھے آپ کہیں گے حیا کر, توبہ کر, یہ کیا غلط پڑھ رہے ہو, کفر کر رہے ہو. اس کے سامنے پڑھا گیا انا انزلناہ قریبا من القادیان. اس کا والیوم نمبر 3, اس کی جناب صفحہ نمبر 140. تو کہتا گئے پھر کیا ہوا, قرآن کے دائیں بائیں صفحے میں تو یہ نہیں تھی, لیکن تب میں نے اپنے دل میں کہا ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے. اور میں نے کہا 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن میں درج کیا گیا ہے. کون کون سے؟ مکہ, مدینہ اور قادیان. یہ کتاب ہے مرزا قادیانی کی, اس کا والیوم نمبر ہے 3, اس کا صفحہ نمبر ہے
ہن دسو پیار کریے تعلق رکھیے. اچھا دلچسپ بات آپ کو بتاؤں وہی کیا ہوتی ہے, اس طرف بھی میں نہیں لے جانا چاہتا, تھوڑا اس کا آپ کو حوالہ دے دوں مزہ آ جائے. وہی کیا گئے, وہی یہ گئے یاسین والقرآن الحکیم. ایسے نہیں قرآن پہ لطف آئے تو پھر سبحان اللہ دل سے کہیے. وہی کیا گئے تمہارے نبی میرے نبی سب کے نبی پر وہی کیا آئی, وہی آتی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہمارے نبی پر وہی آتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ادھر وہی آتی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَالْعَصْرِ وَاللَّيْلِ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ. یہ وہی ہے, اس لیے تو بریلی کا بابا کہہ رہا ہوتا گئے ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف. اب فیصلہ آپ نے دینا ہے, پہلے سنو وہی کیا ہوتی ہے, کیا چس والی وہی ہے, اور نبیوں پر آتی ہے وحی جلی و خفی. لیکن مرزے نو آئیے واہیاتی. اب سنیے وہی کیا گئے, چھوٹے سے لے کر بڑے تک سارے غور کرنا کیا انداز ہے. اچھا کسی نے مرزے کو کہا اے چولا نبی تے غیب دیاں خبراں دے دن تے مرے کوئی غیب خبر دے. اچھا وہ کہتا ہے منگل کو دوں گا, منگل آ گیا, لوگوں نے کیا ہون مر, کہنے لگا کل فلاں ٹائم ایک گدھا کنویں میں گرے گا, اس کو گرنے سے بچاؤ. اس کے مچھندر مالشیوں نے کہا دیکھا, سیانے آکیا کھوتے نے گل نہیں کھوتے آلی کی دی ہے. وہ پہنچ گئے جنگل میں, ایک بندہ کھوتے کو مار رہا ہے, اس کو گرا رہا ہے کنویں میں. تو آپ جیسے شریف آدمی دو سٹیاں انسان دا پتر بنے اینو کیوں بے زبان نو کنویں گرا رہے ہیں؟ جی میں تے مجبور ہوں, مزدور آدمی ہاں. او نہیں مرزا کھانا, میں نو انہیں 1 روپیہ دیتا سی, انہیں کہ اینو کنویں سٹنے یہ ٹائم اس ٹائم. اچھا میں جنہ دا گرو ایڈا چبل ہے, انہوں دی قوم کیڑی چبل ہوئے گی. چبلوٹ قوم, ڈاکٹر بننا کمال ہے. تمہارا ڈاکٹر عبدالسلام, اللہ کی قسم میں ڈاکٹر عبدالقدیر کے جوتے سے لگنے والی گندی مٹی سے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. بڑی خوبصورت بات کہی ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے. اس نے کہا مجھے اپنے خاندان پر اور اپنے بھوپالی ہونے پر فخر ہے کہ ہمارے تہاں 2 چیزیں پیدا نہیں ہوئی, ایک ملک کے غدار پیدا نہیں ہوئے, ایک محمد عربی کی ناموس کے غدار پیدا نہیں ہوئے. یہ کوئی کمال نہیں ہے, اور کمال تو یہ کہ چبل کتنا ہے. وہ سنو وہی کیا گیا, آپ نے سن لی, اب ذرا وہی سنیے. کہتا ہے مجھے وہی آئی. وہی کیا ہے؟ کہتا ہے وہی یہ گئے, مجھے کہا گیا آئی لو یو. پھر ہوں اس قوم نو منن والے ہوتے ہیں. اچھا ناراض تو نہیں ہوئے؟
اگر کوئی پریشان ہے منہ تھلے رکھے کیونکہ جیتے او دیا وہی آتی ہیں شروع ہوئی ہیں اجے تو شروع اگے کی آندے مجھے وہی آئی I am with you. اچھا مزے دی گل ہے ایڈا چبل ہے آندہ جب میں نو وہی ہوتی ہے مجھے پتہ نہیں لگتا پھر میں کالج کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں جیڑے منڈے نکلے میں انہوں نے آکھنا میرا خدا میں نو انج آکھ دے دا مطلب کی ہے یعنی ایڈا مطمئن کمینہ کہ وہ جیڑی چبل مار رہے ہو چبل بھی کسے کول پیا پوچھدا ہے کاش ہتھے لگدا تو آڈے کول ہوندا لتر ہوندا بھی سکا تے پھر انہوں مار کے آندے اے وہی نہیں وہ حیاتی ہے اچھا پھر کسی نے پوچھا یار جیڑا فرشتہ لے آندے وہی او دا نا کی ہے اب وہ کیا کہتے ہیں ٹیچی اب کیونکہ ٹیچی سے اس کو مال ملتا ہے نا تو ٹیچی تو جس کی پوزیشن یہ ہو کہ جس کے فرشتہ ہی ایچی بیچی ٹیچی پیچی ہو اما حضور گسیٹی ہو فرشتہ ٹیچی ہو تے انہوں گرو منن والے آندی نسلوں دے بھی لعنت انہاں لے پیار رکھن والے آندی نسل نو بھی لعنت تے انہاں دیاں ہڈیاں چوسن والے ڈڈواں تے بھی لعنت یہ کیا دی اگر کوئی کہے نا اولاد رکھ میں اس کو کہوں گا اپنے پیو نو پڑھ آگے کیا کہتا ہے یس وہی آئی وہی یس آئی ایم ہیپی میری بات نہیں جلد نمبر او بولو تے صحیح بھائی اس کا صفحہ نمبر ہے 317 اب کیا کہہ رہے ہیں مجھے ہیپی آئی لائف آف پین مجھے وہی آئی I shall help you وہی آئی I can what I will do مجھے وہی آئی the can what we will do مجھے وہی آئی God does coming by his army مجھے وہی آئی he is with you اب مجھے وہی آئی اب آپ خود بتائیں جس کی وہی کا یہ عالم ہو اس کا عالم کیا ہوگا اب کہتا گئے مجھے ایک دن وہی آئی اردو میں وہ کیا تھی ایک کینچی دو استرے اب خود سوچئے جس کی خباثت اور گھٹیا پن کا یہ عالم ہے کتابیں میری نہیں ان کی ہے ان کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں اس کی خباثت و غلاظت و گندگی کو دکھا کر قوم کو ان سے دور کرنا چاہیے کہ نہیں یہ اس کارواں پہ چلنے والے جس مسلک و مشرب و مکتب فکر سے ہیں ہم ان سب کو سلوٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کے دشمن ہیں دین کے دشمن ہیں قوم کے غدار اب بتائیں جب میں ان کی گندگی بتاؤں گا تو انہوں نے مجھے تو نہیں کہنا کہ چنگا مولوی ہے یہ چنگا کام کر رہے ہیں ختم نبوت والے اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کام یہ ہم نے روکنا نہیں ہے ہم کر رہے ہیں کر رہے تھے کرتے آپ کا یہی کارواں یہی خوبصورت مشن آپ کی معاونت محبت چاہت سے 8ویں منزل تک پہنچ چکا ہے اور اس سے آگے آپ لوگ لے کر چلیں گے بڑھیں گے آپ کی محبتوں اور تعاون کے ہم ہمیشہ انشاءاللہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسی محبت اور تعاون کو بڑھانے کے لیے 7 ستمبر کو ہم نے پاکستان کے مقتدر علماء کرام کو دعوت دی ہے قائدین کو اس خوبصورت مشن میں حصہ دار بننے کے لیے